وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر کارکن ارشاد حسین نے بھی سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ارشاد حسین نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ ارشاد حسین نے فیصلہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کی کوششیں اب رنگ لے آئی ہیں۔ اس سے پہلے عرفان سلیم نے بھی جو ہے وہ دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنان جو امیدوار تھے انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا دستبرداری سے، تاہم اس کے بعد صورتحال کافی گھمبیر ہو گئی اور کافی کوششیں کی گئیں ان کو منانے کی، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور گزشتہ روز اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، لیکن اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ ملتوی کیا گیا، تاہم اس کے بعد صورتحال اور چینج ہوئی۔ ادھر گورنر کے پی کے نے سارا حلف لے لیا جو اپنے اراکین تھے، اور اب جو ہے حالانکہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ فارمولا 6-5 کا طے پا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد صورتحال زیادہ گھمبیر اس وقت ہو گئی جب جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی طرف سے بھی ایک پارٹی جو ہے ان کے ساتھ دستبردار سے انکار کرنے والوں کے ساتھ مل گئی تھی اور انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تاہم علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور آج جو ہے رات گئے پہلے عرفان سلیم نے اعلان کیا کہ وہ سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور اب ارشاد حسین نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ پشاور سے لائن پر موجود ہیں۔ محمد نعیم، صورتحال میرے خیال میں اب کنٹرول میں آتی چلی جا رہی ہے، ہرچند کے گورنر صاحب نے وہاں پہ حلف لے لیا، لیکن اس کے بعد ادھر سے پھر رٹ بھی وہ دائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بابر سلیم سواتی صاحب کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ جو اہم خبر وہ یہ آئی صبح سویرے کہ جی انہوں نے عرفان سلیم نے بھی جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا، اس کے ساتھ ارشاد حسین نے بھی۔ اب صورتحال کیا ہے اور کون کون دستبردار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تقریباً سمجھے کام تو اب شروع ہو گیا نا؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو سینٹ انتخابات ہیں اس کے لیے تقریباً 4 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے کسی صورت بیٹھنے سے کاغذات واپس لینے سے انکار کیا تھا۔ ساری بلکہ ایک خاتون سمیت 5 اراکین ایسے تھے امیدوار تھے، جس میں ارشاد حسین تھے جو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر لڑ رہے تھے، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ اسی طرح عائشہ بانو جو کہ خاتون کی نشست پر لڑ جا رہا ہے، کہ عائشہ بانو کے کاغذ لینے کے بعد کبھی امکان ہے، کیونکہ اس پر صرف 2 خواتین رہ گئی ہیں، ایک روبینہ خالد ہے اور ایک روبینہ ناز ہے، یہ 2 خواتین اراکین رہ گئی ہیں، تو امکان یہ ہے کہ یہ دونوں منتخب ڈکلیئر قرار دی جائیں کہ یہ دونوں بلا مقابلہ آ گئی ہیں۔ اسی طرح عرفان سلیم نے جو دستبرداری کا اعلان کیا ہے، انہوں نے جب بات چیت کی ہے، انہوں نے بات جب کی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹوٹے ہوئے دل اور عبیدہ آنکھوں کے ساتھ اس فیصلے پر کاغذات نامزدگی سے دستبردار ہوتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ نقلی کی وجہ سے میں یہ کاغذات واپس لیتا ہوں کیونکہ وہ سینئر ہیں، اور ان کے ٹویٹ سے مجھے لگا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ تاہم ایک رکن ایسا ہے اور وہ خرم ذیشان ہے کہ جس کے حوالے سے ابھی تک یہ انفارمیشن مل رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ واپس نہیں لیے۔ صرف ایک رکن کی وجہ سے آج ممکن ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں، اسمبلی میں تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اگر سینٹ انتخابات شروع ہونے سے قبل صوبائی حکومت ان کو رام کر لیتی ہے تو پھر انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب بلا مقابلہ آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک خرم ذیشان جن کا تعلق کوارٹ سے ہے وہ کھڑے ہیں اور وہ بجد ہیں کہ وہ انتخابات لڑیں گے۔ وقاص اور اضحی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، رات کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، انہوں نے بھی کاغذ واپس کے لیے۔ صرف ایک رکن ایسا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے سینٹ کے انتخابات متوقع ہیں کہ تقریباً 11 بجے شروع ہوں گے، 11 سے 11:30 بجے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو بھی ریٹائر کروایا جائے۔ اگر وہ بھی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہو پائیں گے۔ جی، کیا توقع، کیا ان سے کوئی ٹیم بنائی گئی ہے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے؟ کیونکہ آرام سے تو بیٹھے نہیں ہوں گے،
گنڈاپور کی پارٹی، ان کے ساتھی، ان کے دوست احباب اور خود بھی؟ بالکل وزیر اعلیٰ رات بھر جاگتے رہے اور رات بھر ان کی یہی کوشش تھی، یہی وجہ تھی کہ وقاص اور اکزئی نے، ارشاد حسین نے، عرفان سلیم نے، عائشہ بانو نے، ان 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لی۔ تحریک انصاف کی دیگر قیادت جس میں لگی ہوئی ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا کی قیادت بلکہ بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ، سمیم نقوی اور اسی طرح دیگر جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ لگے ہوئے ہیں اور کوشش ہی کی جا رہی ہے تاکہ بلا مقابلہ الیکشن لڑا جائے، کیونکہ اگر الیکشن بلا مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اپوزیشن کی جانب سے جو امیدوار سامنے آئے ہیں وہ تگڑے امیدوار ہیں اور وہ بالکل ریلیکس ہیں، اور وہ بار بار یہی دعویٰ کر رہے ہیں اپوزیشن کے اراکین کہ اگر انتخابات ہوتا ہے تو اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہوگا۔ 6-5 کا جو فارمولہ ہے کہ 6 اراکین، 6 سینیٹر جو ہوں گے وہ تحریک انصاف کے ہوں گے اور 5 سینیٹر اپوزیشن کے ہوں گے، تو اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو حکومتی سینیٹر کی تعداد 1 کی کم ہو جائے گی، حالانکہ ووٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس زیادہ ہے، ممبران زیادہ ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے اپوزیشن کا کہ اگر انتخابات ہوئے تو حکومت 5 اور اپوزیشن 6 ہوں گی۔ تو اس دعوے کو لے کر صوبائی حکومت کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے صرف ایک رکن جو خرم ذیشان ہے اس کو بٹھایا جائے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ آفرز کیا کیا دی جا رہی ہیں ان کو علی امین گنڈاپور کی طرف سے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفرز چلی گئی ہوں یا ابھی تک نہ گئی ہوں، آخری جو امیدوار ہیں ان تک کہ وہ ابھی تک مان نہیں رہے ہیں۔ اب تک کی آفرز کیا کیا گئی ہیں، کچھ اندازہ ہے یا بتایا کچھ انہوں نے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا، پارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا کہ عرفان سلیم کو ممکن ہے کہ یا معاون خصوصی یا اسپیشل اسسٹنٹ یا مشیر کا کوئی عہدہ دیا جائے، کیونکہ عرفان سلیم کے ساتھ نہ صرف بعض ایم این اے کھڑے تھے بلکہ بعض ایم پی اے اعلان کر چکے تھے، جس میں طارق ریانی تھا، جس میں شکیل خان تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عرفان سلیم سینٹ کے انتخابات کے لیے آتا ہے تو ہم اسے باقاعدہ ووٹ دیں گے۔ بعض ایم این اے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو عرفان سلیم کا کیس اس حوالے سے محفوظ تھا اور ان کو آفرز دی جا رہی تھی کہ آپ کو کابینہ میں کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، لیکن ذرائع نے بتایا کہ ابھی تک انہیں کوئی عہدہ جو ہے اس پر رضامندی شاید نہیں کی۔ یہ تو ایک گیم ہو سکتی ہے نا، یہ تو ایک بات ہو گی، اگر فوری طور پہ کوئی عہدہ یا کوئی ایسی چیز ایکسیپٹ کر لے تو وہ منظر عام پہ آ جائے گی، جی اچھا جی یہ ڈیل ہوئی تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد، مطلب تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد ذرا دھول بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد وہ ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں اس طرح ہے، لیکن عرفان سلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو عرفان سلیم تحریک انصاف کا وہ کارکن ہے کہ وہ ابھی سے نہیں، وہ شروع دن سے ہی ان کی جو گرفتاریاں ہوئی، جو ان کے خاندان کو 9 مئی کے بعد پہنچا، اور مسلسل وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے رہے اور مسلسل وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب 2006-07 میں پارٹی برقرار وقت تھا، اس وقت خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف ایک نشست تھی تحریک انصاف کی، اس وقت عرفان سلیم پارٹی کے ساتھ سخت وقت میں کھڑے رہے، اور جب وہاں پر کارکنان یہاں پر پشاور میں نہیں ہوتے تو اس وقت عرفان سلیم سے کم از کم یہ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ عہدے کی لالچ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے یہی کوشش کی کہ عرفان سلیم کو ہر صورت میں بٹھایا جائے، اور عرفان سلیم نے جب رات کو اعلان کیا دستبرداری کا تو بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیا، اور اس میں ان کے وہ روئے بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو اگر آپ نے جس طرح کہا کہ کچھ نہ کچھ عہدہ ممکن ہے کہ ان کو دیا جائے، لیکن عرفان سلیم سے یہ توقع نہیں کہ وہ پارٹی میں رہنے کے لیے پشاور ضلع کے وہ صوبائی صدر ہیں، تو ان کے پاس آلریڈی پہلے بھی پشاور میں ذمہ داریاں تھی اور اب بھی ہیں، تو یقین نہیں آتا کہ وہ کسی عہدے کی لالچ کریں گے۔ تاہم دیگر جو امیدواران ہیں جو بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ انہیں کوئی نہ کچھ ایسا لالچ دی گئی ہو تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو یہ صورتحال ہے، لیکن عرفان سلیم کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو وہ ایسا نہیں ممکن ہے۔